بہت سارے لوگ یہ بتاتے رہے کہ 26ویں ترمیم کے دوران مولانا کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. آج اس کا اعتراف خود مولانا کی جماعت نے کر لیا ہے اور ساری تفصیلات عوام کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ خط شاید کچھ عرصہ پہلے منظر عام پہ آ جاتا، لیکن رؤف حسن نے جب یہ خط تحریر کیا اور جس شخص کو بھیجا تھا وہ گرفتار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. آج کی کچھ بڑی خبریں ہیں، کچھ بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ابھی کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو بڑی خبر ہے، وہ عمران خان کے اس اقدام سے متعلق ہے جس کو لے کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی پالیسی میں کوئی بڑا اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے. کیونکہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اور اس کے فالو اپ میں اب عمران خان نے آرمی چیف کو ایک خط ارسال کیا ہے. اس خط کی تفصیلات میں جانے سے پہلے بیرسٹر گوہر کی طرف آتے ہیں. ذرا ڈیالہ جیل کے باہر وہ اس خط کی تفصیلات ہی بتا رہے تھے، تو ان سے آغاز میں ہی سوال ہوا کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے، کیا پی ٹی آئی نے پالیسی بدل دی ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا ایسا نہیں ہے، ہماری باتیں اب بھی وہی ہیں. عمران خان نے بطور سابق وزیر اعظم اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر کچھ چیزیں فوج کے سربراہ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کو میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ کیا گیا وہ ایسے کہ جیسے یہ خط پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. جب یہ کویشچن ہوا کہ کیا پی ٹی آئی کی پالیسی تبدیل ہوگی تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. اس کی وضاحت میں انہوں نے جو بھی کہا اس کو میڈیا میں ایسے نشر کیا گیا کہ عمران خان کا خط جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمران خان کوئی اسٹیپ لے اور اس کو کوئی ڈسون کر دے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ادروائز سب کو پتا ہے عمران خان از پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان، دیٹس اٹ. خیر، میری اطلاع کے مطابق جو خط آج لکھا گیا ہے یہ کچھ مہینے پہلے لکھا جانا تھا، بلکہ رؤف حسن جو ہیں اس وقت پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات تھے، تو انہوں نے یہ خط ڈرافٹ بھی کر لیا تھا. عمران خان کی ہدایت پر ہی ڈرافٹ کیا تھا، اس میں کافی دن لگ گئے. لیکن یہ منظر عام پر لانے سے پہلے یا باقاعدہ ارسال کرنے سے پہلے پارٹی کے ایک اہم ذمہ دار کو یہ خط بھیجا گیا تھا. لیکن اس کے ایک دو دنوں کے اندر اندر وہ شخص بھی گرفتار ہو گئے اور ان کے لیپ ٹاپ کے ساتھ یہ خط بھی گیا، اور رؤف حسن کے اوپر بھی اس دوران کچھ مشکل وقت آیا. تو یہ خط جو ہے یہ اس طرح سے پبلک نہیں ہو سکا یا سرکولیٹ نہیں ہو سکا. بہرحال ایک بار پھر سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور آج اس کو پبلکلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے. اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خط ایک اہم ترین ملاقات کے بعد لکھا گیا ہے. پہلے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ خط تحریر کیا گیا ہے. تو اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ کیا یہ فالو اپ ہے اس ملاقات کا یا بالکل الگ نوعیت کی چیز ہے. بیرسٹر گوہر اور فیصل چودھری نے اس خط کی کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائی ہیں. باقی وہ کہہ رہے تھے کہ جب منظر عام پہ آ جائے گا تو آپ تفصیلات پڑھ لیجئے گا. اس خط میں عمران خان نے انتخابات سے پہلے اور بعد کی صورتحال سے متعلق جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کیا ہے. اس خط میں فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا گیا ہے، وہی پہلے والا سٹانس، فوج بھی میری، ملک بھی میرا، وہی ساری چیز کو دوبارہ دہرایا گیا ہے. موجودہ حالات کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے. عوام کا فوج کا جو رشتہ ہے اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں. تو تفصیلات تو جب خط سامنے آ جائے گا، ایز اف نو جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس نہیں ہے، ادروائز میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا، وہ نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے. تو اگر یہ اقدام ٹیمپریچر کم کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سائڈ ملاقاتیں کر رہی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اب وہ ملاقاتوں تک معاملہ آ گیا تو اس سائڈ سے اگر خط بھی تحریر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی سی بی ایمز ہوں تو اس کو کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کیا جا سکتا ہے. مگر کچھ لوگ جو اس کو اس چیز سے تشبیہ کر دے رہے ہیں کہ جناب منت سماجت تک آ گیا معاملہ اور پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کچھ بہت برا ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے وہ یہ خط لکھ کر منت سماجت کر رہے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. میرا خیال ہے ایسے لوگ حالات کی خرابی کے اصل ذمہ دار ہیں، جو کہیں کوئی چیز کو کنارے لگنے نہیں دیتے، جو سارٹ آؤٹ ہونے نہیں دیتے معاملات کو، بیچ میں اپنا وہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں اب یہ ہو گیا تو فلاں. اینی ہاؤ، ان لوگوں کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ولاگ کے اگلے حصے میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے فاکس نیوز کے گزشتہ رات لکھے گئے ایک دلچسپ آرٹیکل کی، جہاں پاکستانی میڈیا نہیں امریکی میڈیا عمران خان، ٹرمپ اور رچرڈ گرینل سے متعلق کچھ چیزیں لکھ رہا ہے. لیکن پہلے تھوڑی سی بات میں ذرا ملکی عدالتوں میں جاری جوڈیشل شو ڈاؤن کی کر لوں، اس کے بعد یہ ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں. اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے ایک جوڈیشل شو ڈاؤن چل رہا ہے. دیگر صوبوں سے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں ٹرانسفر کیے گئے، اس معاملے پر وکلا اور ججز میں جو بے چینی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے.
ایک حلقہ ان تعیناتیوں کا بالکل خیر مقدم کر رہا ہے کہ یہ بالکل سارا کچھ ٹھیک ہوا، آئین کے مطابق ہوا. دوسرا جو حلقہ ہے جس میں ججز ہیں، وکلا ہیں، وہ اس ساری چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں. بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے. آج تو وکلا نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس سب کے باوجود دا فیکٹ آف دا میٹر از دس کہ یہ 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں. ان کے نام سے منسوب کمرہ عدالت تیار ہو گئے ہیں، تختیاں لگ گئی ہیں، کیسز ان کو الاٹ ہو گئے ہیں، سینیورٹی لسٹ بن گئی ہے، اور یوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک طرح سے پوری جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ تبدیل ہوئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر موسٹ جج تھے، جن کو آئندہ کا چیف جسٹس بننا تھا، اب وہ سینئر موسٹ جج نہیں رہے. ان کی جگہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جو جج ہیں اب وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انتظامی کمیٹی تھی اسے بھی فوراً بدل دیا گیا ہے. اب اس میں سینئر جج جو کہ جسٹس سرفراز ڈوگر بنتے ہیں وہ شامل ہیں، اور جسٹس خادم حسین سومرو کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو ڈپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹی ہے وہ بھی بدل دی گئی ہے، اور اس میں بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کو شامل کیا گیا. ساتھ میں جو ایڈیشنل جج ابھی نئے آئے ہیں جسٹس اعظم خان، ان کو شامل کر لیا گیا ہے. تو جو پرانے ججز ہیں وہ بالکل لیفٹ اوور ہو گئے، یعنی ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا ان کمیٹیوں میں انتظامی معاملات سے متعلق. تو وہ کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں کچھ بول نہیں رہے. خط تو انہوں نے لکھ دیا، لیکن ایک بے چینی کی لہر تو ان میں ضرور ہوگی. پھر اس سارے معاملے پر وکلا کس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں. انہوں نے آج کیسز کی پیروی کا بائیکاٹ کر دیا. یہ جو 3 ججز آئے ہیں ان کے جو بھی آج کیسز تھے جو آج انہوں نے سننے تھے، اس میں سرکاری وکلا یا پروسیکیوٹرز کے علاوہ جو وکلا پیش ہوتے ہیں وہ آج گئے ہی نہیں ہیں. اور وکلا نے اپنا ایک الگ کنونشن کیا. اس میں وکلا کے 4 مطالبات ہیں. پہلا یہ کہ ان ججز کو فوراً واپس بھیجا جائے. دوسرا یہ کہ 10 فروری کا ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا انتظام کیا جا رہا ہے، وہ اجلاس بھی ملتوی کیا جائے. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم پر جو موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے. یہ مطالبہ میرا خیال ان کا جینوئن ہے، جائز ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت اس کے بینیفیشری ہو کے آنے والے ججز اسی کیس کو کس طرح سے سن سکتے ہیں. یہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اینی ویز، ساتھ ہی آخری مطالبہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ یا پیکا آرڈیننس جو کچھ بھی ہے یہ واپس لیا جائے. دوسری جانب اور بھی بڑی دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنس کر دیا اور ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے کھل کے بات چیت کی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ان کی جماعت کے سینیٹر نے بھی آج وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو پہلے وہ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا رہے تھے یا بتانا نہیں چاہ رہے تھے. جب 26ویں ترمیم منظور ہو رہی تھی، ہم خود مولانا کے گھر کے باہر تھے، تو ایک ایسے اشاروں کناروں میں ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ جو بھی ہے ترمیم منظور ہو جائے گی، بٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہوں گے. یہ بتایا جا رہا تھا ذرائع کے ذریعے یا جیسے کیسے بھی یہ چیز فلوٹ ہو گئی تھی اس ٹائم کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے. اسی وجہ سے مولانا اور ان کی جماعت بھی قدرے ریلیکس تھی. لیکن جب یحییٰ افریدی صاحب بن گئے چیف جسٹس تو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو گیا ہینڈ. لیکن مولانا اب بتا نہیں رہے کہ اب بتائیں کیسے، کیونکہ بتانے سے بھی یہ لگے گا کہ جناب آپ کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، تو یہ تو بڑی ایسی ویئرڈ سچویشن ہو جائے گی ان کے لیے، یا امبیرسنگ سچویشن ہوگی. بہرحال آج ان کی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری تفصیلات بتا دی ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جب مشاورت ہو رہی تھی تو اس وقت جاتی عمرہ میں بھی منصور علی شاہ والی بات ڈسکس ہوئی تھی. ہمیں یہ کہا گیا کہ پینل لائیں گے لیکن منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا تھا. وزیر قانون اعظم نذیر طارر وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں پر یہ اتفاق ہوا تھا. لیکن اس اتفاق رائے پر پھر 2 جماعتیں قائم نہیں رہیں، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. اور تیسری جماعت وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر چلی گئی، یعنی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دینا تھا، اس لیے وہ واک آؤٹ کر گئے یا اٹھ کر چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بطور جماعت، جے یو آئی تو وہاں پر کھڑی تھی لیکن باقی جماعتیں اپنے موقف سے ہٹ گئیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت، پی 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 اور ہمارے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وعدہ خلافی کی اور پی ٹی آئی واک آؤٹ کر گئی، اور ہمارا آخری اکیلا ووٹ تھا جو منصور علی شاہ صاحب کے حق میں گیا. تو یہ ایک ایسا نیریٹو ہے یا ایک ایسا بیان ہے یا ایسا اعتراف ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے ورکنگ ریلیشن میں کس قدر خرابی ہوئی. ابھی ریسنٹ ہاتھ کی بات تو آپ دیکھیں نا، اب انہوں نے آصف زرداری کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ بطور صدر پیکا آرڈیننس یا پیکا ایکٹ جو ہے آپ منظور ابھی نہ کریں اور کچھ ٹائم دیں، صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، پھر اس کو لے آئیں. انہوں نے اتفاق کر لیا. وہ کہتے ہیں، مولانا صاحب خود بتاتے ہیں کہ آصف زرداری نے مجھے فون پہ کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں، اور شام کو انہوں نے سائن کر کے منظور کر لیا.
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ بطور صدر بھی قائم نہیں رہے. تو مولانا کے ساتھ ایک بار نہیں 2 بار نہیں مسلسل ایسا ہو رہا ہے. تو اب مولانا کو سوچنا ہوگا کہ انہیں کس سائڈ پر رہنا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات عمران خان کی طرف کرتے ہیں. تو آئیے ذرا آپ کو اڈیالہ جیل کی طرف لیے چلتے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہوئی ہے. عمران خان نے اپنی بہنوں کے ساتھ بات چیت کی, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی. ویسے تو آج وہ ان کا خط زیادہ لائم لائٹ میں آ گیا, لیکن وہ جس طرف سوچ رہے ہیں یا جو وہ پیغام دے رہے ہیں, ان کی بہن نے بھی آگے باہر بتایا کہ عمران خان اس بات پر کنونس ہے کہ موجودہ نظام میں انہیں انصاف ملنا مشکل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آزادی کا فیصلہ اب ہر حال میں سڑکوں پر ہونا ہے. دیٹ مینس کہ عمران خان واپس وہ سارا اسی طرف سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ماحول بنانا ہے, کس طرح. اس کے لیے 8 فروری والا جو سارا ایک مومنٹم ہے میرا خیال ہے اسی کی تیاری ہے. جنید اکبر کی اپنی ملاقاتیں جاری ہیں, آپ نے دیکھا وہ ان کو پارٹی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایون اب آپ اگر جنید اکبر کی ملاقاتیں دیکھیں تو ان کو ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور ان کے ساتھ ابھی نظر نہیں آ رہے, لیکن پارٹی کا وہ گروپ اب ان کے ساتھ نظر آنے لگ گیا جو بیک فٹ پہ تھا کچھ عرصے سے. عاطف خان آپ دیکھ لیں, شہرام ترکئی دیکھ لیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ. اور باقی پارٹی کی عادت تو ان کو عمران خان کی ہدایت کے مطابق سپورٹ کر ہی رہی ہے. عمر ایوب, شہریار آفریدی, علی محمد خان, باقی جو بھی لوگ ہیں. تو دیکھتے ہیں اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. مذاکرات سے تو وہ نکل چکے ہیں اور اب باہر میدان سے جانے کا ان کا پلان ہے. تو دیکھتے ہیں حکومت کس حد تک ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہونے دیتی ہے. دوسری جانب میں عالیہ حمزہ کا بھی بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان کے ٹویٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ پارٹی سے الگ ہو جائے. ہارڈ کور لوگوں کو پارٹی میں آنے دیں, ان کی سپیس بننے دیں. تو یہ کافی ساری چینجز جو ہیں وہ پارٹی میں آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی. اب آ جائیے جو میں نے سٹارٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا, عمران خان, ڈونلڈ ٹرمپ اور رچرڈ گرینل سے متعلق امریکی میڈیا اس وقت کیا لکھ رہا ہے. فاکس نیوز کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا, انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے. اب فاکس نیوز جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ٹرمپ کا فیوریٹ میڈیا آؤٹ لیٹ ہونا وہاں پر, جیسے CNN کو وہ بہت بیش کرتے ہیں, اس طرح فاکس نیوز ان کا فیوریٹ ہے. تو انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا جس میں انہوں نے عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موازنہ ہے وہ کر کے بتایا کہ دونوں رہنما کس طرح سے ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہیں. تو اس آرٹیکل میں جو مین ہائی لائٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ لکھا گیا ہے کہ دونوں رہنما عوام میں غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں. یعنی یہ چیز بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر, جتنا مقبول لیڈر پاکستان میں جتنے وہ ہیں اتنا اور کوئی نہیں ہے, ان کے نزدیک بھی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس نیریٹو کو بالکل اپوزٹ ثابت کرنا یہ ان کے اپوزیشن پارٹیز کے لیے یا ان کے مخالفوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ یہ رائے کہیں پہ باہر قائم ہو جائے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, باقی جماعتیں پاپولر ہیں. تو اس لیے یہ بات تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان پاپولر ہے. تو یہی بات وہ لکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان دونوں غیر معمولی مقبولیت رکھتے ہیں اور ان کی جماعتیں مضبوط عوامی حمایت کی حامل ہیں. تو یہ نیریٹو بھی ایک بڑا اسٹرانگ ہو گیا کہ وہ جو اب آپ نے کبھی سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ برگر پارٹی ہے یا یہ ہے وہ ہے, اب تو ریزسٹنس کے نام سے لوگ اس پارٹی کو یاد رکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر لکھا گیا کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کا بیانیہ ایک جیسا ہے اور اپنے خلاف قانونی کارروائی کو وچ ہنٹ قرار دے رہے ہیں, یعنی سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں. یہ دونوں رہنما ان دونوں کے خلاف ایک جیسی کارروائیاں, ایک جیسے کیسز, ایک جیسے الزامات, اور یہ سارا کچھ ایک ہی سمت میں آگے بڑھا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ انہوں نے لکھا اس میں کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں. امریکی میڈیا ایسا لکھ رہا ہے, یہ پاکستانی میڈیا یا عمران خان کا کوئی حامی چینل یہاں سے بیٹھ کے نہیں لکھ رہا. امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے رچرڈ گرینل کا بھی حوالہ دیا کہ جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ بھی اٹھا چکے ہیں. اور اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رچرڈ گرینل کی ایک الگ ملاقات بھی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہوگا, کیا پاکستان ایز اے ہاٹ اسپاٹ ڈسکس ہوا ہوگا یا نہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ رچرڈ گرینل جس لیول تک اس معاملے کو لے کے گئے, عمران خان کی رہائی کے معاملے کو, ضرور ڈسکس ہوا ہوگا. بہرحال اس بارے میں جو بھی فردر اپڈیٹس آئیں گے, اوتھینٹک معلومات, وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.